شہید ڈاکٹر علی لاریجانی ڈپلومیسی، سیاست اور میڈیا کے میدان میں بہت بڑی شخصیت تھے، بہت وزنی شخصیت تھے، عالم، فیلسوف تھے، پڑھی لکھی شخصیت تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی نے بہت سارے لیڈروں کو جو ہے کھویا ہے۔ انقلاب اسلامی نے بہت سارے لیڈروں کی تربیت بھی کی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کی جس کی تربیت اسی انقلاب اسلامی کے اندر ہوئی ہے، رہبر کبیر، رہبر شہید کے سائے میں، وہ شخصیت ہے شہید علی لاریجانی۔ آج ہر کوئی اس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور ہر کوئی اس شخصیت کی شہادت پر افسوس کر رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ اشرف تابانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آغا صاحب انشاءاللہ؟ آغا صاحب، جیسے کہ میں نے مقدمے میں بیان فرمایا، آپ ذرا بتائیے گا اس شخصیت کے بارے میں جنہوں نے رہبر کے سائے میں رہ کر جو ہے تربیت پائی ہے اور شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ رہے ہیں، تو اس شخصیت کے بارے میں ذرا بتائیں کہ لوگ ان کو اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ جو پہلو نہیں جانتے ہیں ان پہلوؤں کو بھی جان سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ شہید ڈاکٹر علی لاریجانی بہت عظیم خاندان کے فرزند، مجتہد کے بیٹے تھے، اور عالم و علم دوست شخصیت، علم دوست خاندان، اور پھر داماد تھے شہید مرتضیٰ مطہری کے۔ بہت عظیم شخصیت تھے۔ پہلے چیز دیکھیں، انقلاب اسلامی کارخانہ انسان سازی ہے، اور رہبر معظم شہید انقلاب بیان فرمایا کرتے تھے، آپ گھبرائے نہیں کہ بعض شخصیات انقلاب سے ہٹ جاتی ہیں، منحرف ہوتی ہیں، اور تو آپ اس وقت بھی گھبرائے نہیں، اور بعض عظیم شخصیات کو شہید کر دیا جاتا ہے تو بھی گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ انقلاب کی مثال درخت کی ہے، اور درخت کے اندر روئش اور ریزش کہتے ہیں۔ خزاں کا موسم آتا ہے تو پتے ساڑے جڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ بہار کا موسم آتا ہے، یہی خالی درخت جس کو دیکھ کے ہم مایوس ہوں، اس سے مجھے کہاں سے میوہ ملے گا، بہار میں وہ کھلتا ہے، پتے بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، اور میوہ بھی آتا ہے۔ امتحانوں کا خزاں آتا ہے تو بعض ضعیف شخصیات، ڈری ہوئی شخصیات، دنیا پرست شخصیات، بڑے بڑے خاندانوں کی کیوں نہ ہو، علماء کے گھرانوں کی کیوں نہ ہو، وہ انقلاب کی راہ سے نکل جاتی ہیں، جڑ جاتے ہیں، اس پتے کی طرح اس درخت سے رابطہ کاٹ دیتے ہیں، اور اس انقلاب کی کشتی سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی اور ڈگر میں نکلتے ہیں۔ وہ آپ کسی مجتہد کا بیٹا ہو، عالم کا بیٹا ہو، انقلاب اسلامی کے کسی مسئول کا بیٹا کیوں نہ ہو، اور ایسے بھی منحرف لوگ بہت ہیں، اور آج یورپ میں جا کر وہ کتنا گند پھیلا رہے ہیں، اور کس ذلت اور گندگی میں وہ گر رہے ہیں، اور ہر جگہ ہے۔ ان کو دیکھ کر بھی مایوس نہ ہو، درخت انقلاب تابندہ ہے، خون شہداء نے اس درخت کو مزید رشد و گروہ و ارتقا و بلندی عطا کی ہے۔ بہار مقاومت میں وہ سبزہ، وہ پھول، وہ پھل کھلیں گے، اور یہ انقلاب ثمر بخش ہوگا۔ تو اس انقلاب نے شخصیات بھی پروڈیوس کی ہیں، اور عظیم اور کر رہا ہے۔ شہید علامہ مرحوم حائری شیرازی کے بقول کہ ہمارا انقلاب کی یہ خصوصیات ہے، دنیا کے پاکیزہ لوگ جہاں بھی ہوں جذب کرے گا، اور ناپاک لوگ ہمارے انقلاب میں ہوں، بڑی ذمہ داریاں بھی لے کر کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ان کو دفع کرنا ہے، یہ چلے جائیں گے، اور استغفار دنیا کے ناپاک لوگوں کو جذب کرے گا، اور ہم دنیا کے پاک لوگوں کو جذب کریں گے۔ یہ ہمارے انقلاب کی خصوصیت ہے، اور وہ فرماتے ہیں، یہ ہم نے امام حسین سے سیکھی ہے۔ امام نے شب عاشور چراغ بجھا کر فرمایا چلے جاؤ۔ عاشور کے دن امام فرما رہے ہیں حل من ناصری انصرنا، آؤ آؤ میری مدد کرو۔ بظاہر تو تضاد مولا رات، آپ نے فرمایا چلے جاؤ،
اب آپ فرما رہے آؤ، تو آپ نے رات کو کیوں کہا چلے جاؤ، اور اب کیوں فرما رہے آئیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ تو بہت خوبصورت جملہ ہے، انقلاب اور امامت کے جاذبے اور دافع کو بیان کرتے ہیں، ریپلجن اور اٹریکشن کو۔ شب عاشور چلے جاؤ اس لیے کہا کوئی غاصب انسان، بد کردار انسان کسی بھی وجہ سے میرے کاروان میں آیا ہے، اگر آیا ہے تو میں چراغ بجھاتا ہوں، وہ چلا جائے۔ یہ پاکیزہ لوگوں کا کردار ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کا کاروان ہے، کاروان شہادت ہے اور دین کو بلندی عطا کرنا ہے۔ وہ شرمندہ نہ ہو، چراغ بجھا کے وہ چلا جائے۔ آؤ کیوں کہہ رہا ہوں عاشور کے دن؟ اگر کوئی پاکیزہ انسان حر کی طرح دشمن کے لشکر میں پھنس گیا ہے، آنا چاہ رہا ہے لیکن شرمندہ ہے، آنا چاہ رہا ہے شرمندہ ہے، اسے جرأت دوں گا، حل من ناصر ینصرنا، مجھے ضرورت ہے، آؤ 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 آؤ، ضرورت ہے، وہ آئے گا اور میں استقبال کروں گا۔ اس انقلاب کی بھی خوبی یہی ہے، جو ناپاک ہے انہوں نے جانا ہے، جو پاک لوگ ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو وہ اٹریکٹ ہوں گے اور شخصیات کی پرورش کرے گا۔ اسی فارمولے کے مطابق شہید علی لاریجانی انقلاب اسلامی کے ثمرات میں سے ایک ثمر تھے۔ انقلاب نے ہر فیلڈ کی شخصیات، اعلیٰ درجے کی شخصیات کی پرورش کی ہے۔ شہید نصر اللہ کہیں، قاسم سلیمانی کہیں، آغا رئیسی کہیں، اور خود رہبر معظم انقلاب، اور ہزاروں میدانوں میں الحمدللہ لاکھوں کی صورت میں ہیں۔ شہید ڈاکٹر علی لاریجانی ڈپلومیسی، سیاست اور میڈیا کے میدان میں بہت بڑی شخصیت تھے، بہت وزنی شخصیت تھے، عالم، فیلسوف تھے، پڑھی لکھی شخصیت تھے۔ مثلا ایران عراق جنگ میں فرنٹ پہ لڑے ہیں، مجاہد بھی تھے اور فوجی میدان سے بھی آشنائی تھی۔ اس شخصیت کے بارے میں جو ہے شہید علی لاریجانی کے حوالے سے رہبر معظم کی ایک ویڈیو ہے، وہاں پہ وہ عرض کروں گا، وہ جب میڈیا کے ایکسپرٹ تھے۔ اس کے بعد یہ میڈیا، ایران کی میڈیا کے پورا ایک دورانیہ ہے، میرے خیال سے 10 سال تک تقریباً ہیڈ رہے ہیں، اور میڈیا وار اور میڈیا کے میدان میں بھی ید طولانی رکھتے ہیں، ایکسپرٹس تھے میڈیا کے بھی۔ اور آپ دیکھیں ان کے بیانات وزنی تھے، ان کا ایک بیان دیکھیں اور ٹرمپ کے بیانات دیکھیں، فرق ہے۔ ایک طرف جہالت اور بد تہذیبی نمایاں تھی ٹرمپ کے بیانات میں، اور ان کے بیانات میں فلسفہ، منطق، عقلانیت اور شجاعت اور مقاومت اوج اقتدار پر۔ جب ان سے کہا گیا آپ شہید ہوں گے تو آپ کے شہادت کے پیغام پر ہم تعزیت لکھیں گے، تو کیا لکھیں گے؟ دیکھیں انہوں نے انتخاب کیا ہے، ایکسیڈنٹلی مرے نہیں ہیں، انتخابی ہے۔ انقلاب اس طرح کے باوسیر مسئولین پرورش کرتا ہے۔ تو کہا لیے لکھنا، بندہ خدا خدا کی طرف چلا گیا۔ کتنا عظیم جملہ ہے، کتنی توحیدی منطق اس جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ معرفت، خدا کا بندہ تھا، خدا کی طرف چلا گیا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھبرائے نہیں۔ ایک تو میڈیا میں بھی تھے، اسمبلی کے، ایران کی اسمبلی کے 3 دورانیے، 4 سال کے، 12 سال ہیڈ رہے، یہ 12 سال ہیڈ رہے اسمبلی کے، اور یعنی قانون سازی میں بھی بڑا نام تھا ان کا، ایکسپرٹس تھے اور بہت سنجیدہ علمی پختہ شخصیت تھے۔ فلسفہ غرب کو سمجھتے تھے۔ یہ جو بیانات دے رہے تھے، بعض ایکسپرٹس نے کہا ٹرمپ تم دھمکی نہ دو ملت ایران کو، ان کے نیشنل سیکیورٹی کا جو کونسل کا ہیڈ ہے علی لاریجانی غرب شناس ہے، فلسفہ یہ غرب کو سمجھا ہوا ہے، تم ٹرمپ کو جو شیاطین چلا رہے ہیں، لقمہ دے رہے ہیں، ان کی فکر اور فلسفے کو سمجھتا ہے شہید مرتضیٰ مطہری کا داماد علی لاریجانی، اور فلسفہ اسلامی کا بھی ایکسپرٹ تھا۔ ابھی روس کے ایک فیلسوف نے کہا، بڑے فیلسوف نے، جب وہ روس آئے تو میری ایک طویل ملاقات ہوئی ان سے، علمی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں فلسفہ غرب پہ بات نہیں کی، فلسفہ اسلامی، فلسفہ شیخ اشراق، فلسفہ نور اور عقل دہم پر بات ہوئی، اور عقل دہم پر وہ فلسفہ شیخ اشراق پر کتابیں لکھی ہوئی تھی۔ ان کی اصطلاحات میں گم تھا، اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ علی لاریجانی نے آسان الفاظ میں گہری فلسفیکل اسلامی فلسفے کی ان حقائق کو میرے سامنے برملا کیا، اور یہ جنت کی طرف گئے، ہم ابھی جہنم میں ہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور نے کہا ٹرمپ کتنا حیف ہے، دنیا کتنا افسوس ہے،
ٹرمپ جیسے جاہل لوگ یہاں رہیں، علی لاریجانی جیسا عالم ایکسپرٹ مارا جائے، یہ ظلم ہے دنیا پر، یہ انسانیت پر ظلم ہے، یہ کرائمس ہیں، انسانیت کے حقوق پر ڈھاکہ ہے بہت بڑا۔ بالکل اس طرح کے فیلسوف اور عالم شخصیات کا اٹھ جانا ہمارے لیے نقصان ہے، خود ان کے لیے تو ایک معراج ہے شہادت۔ پھر ڈاکٹر علی لاریجانی نکھرے، ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ہیڈ بنے، ایڈوائزر بنے، 12 روزہ جنگ میں بھی لیڈ کیا، اور اس جنگ میں بھی، یعنی اس جنگ میں بڑے اختیارات جنگ کے، سیکیورٹی کے ان کے پاس ہوتے ہیں، بالکل اور رہبر معظم کی شہادت کے بعد بہت سارے امور یہ ڈیل کر رہے تھے اور فرنٹ سے ڈیل کر رہے تھے۔ خطرات تھے، 6 مہینے سے گھر نہیں جا سکے تھے، 6 مہینے سے گھر نہیں جا سکے تھے۔ اور دیکھیں شہادت سے ایک دن پہلے قدس ریلی میں اتنے خطرات کے باوجود ہائی تھریٹ جنگ کے میدان میں آئے، انہوں پتہ تھا کسی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میڈیا میں آئے، یہ نہیں کہ آگے بعد میں پتہ ہے، میڈیا میں آ کے بیان دیا کہ ٹرمپ آپ چھوٹے ہو ملت ایران کو سمجھنے سے، اس قوم کو بموں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اس قوم کے رہبروں کو مار کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہمارا رابطہ کربلا سے، ہمارا امام جب شہید ہوا اس کے بعد تو یہ قوم پھر اٹھی ہے، زمین بوس نہیں ہوئی۔ پھر ان کی زوجہ نے، شہید مرتضیٰ مطہری کی بیٹی ہیں، زوجہ نے ابھی شہادت کے بعد جنازے میں بتایا کہ 2 دن پہلے ان کی شہادت کے مجھے ڈاکٹر نے فون کیا، گفتگو ہوئی، ظاہر ہے کہ کہا کہ خواب میں نے دیکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے گلے سے لگایا ہے، اور مجھے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں شہادت کے نزدیک ہوا ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر علی لاریجانی کا ایک چہرہ ڈپلومیسی کا، منطق کا، عقلانیت کا، فلسفے کا، اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کا آپ نے دیکھا ہے۔ ایک لاریجانی میں بتاتی ہوں، گھر میں شفیق تھے، گھر میں میرے ساتھ کام کرتے تھے، اور وہ جب ہوتے تھے تو میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح محکم ہوتی تھی، اور وہ جب نہیں ہوتے تو ان کا خلا جب محسوس ہوتا تو میرے ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں، اور بہت شفیق تھے، گھر کے تمام ایون کچن کے کاموں میں بھی وہ میرا ہاتھ بانٹتے تھے اور مدد کرتے تھے۔ اور دیکھیں ایثار، خود تو پتہ تھا شہید ہو جاؤں گا، ڈاکٹر شہید لاریجانی نے ایثار رہبر معظم سے سیکھا ہے، اور ان بزرگواروں نے یہ امام حسین سے سیکھا ہے کہ ڈاکٹر لاریجانی شہید، آپ تو شہید ہوں گے، خطرات ہیں، بیٹے کو ساتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ میرا ایثار ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ مسئولین کے بیٹے جمہوری اسلامی میں جو ہے وہ جو ہے آزاد ہیں، ہر طرح کے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو اس شبہے کا جواب میں باتوں سے نہیں دوں گا، اپنے جوان ایکسپرٹ، وہ بھی ماہر تھے، دانشمند تھے، اس بیٹے کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، اور یقین ہے مجھے جہاں میں مارا جاؤں گا وہ بھی مارا جائے گا، اور یہ میری ایثار و فداکاری اس ملت کے لیے۔ تو ڈپلومیسی کا بہت بڑا نام تھا، پولیٹکس کا بہت بڑا نام تھا، قانون کا بہت بڑا نام تھا، سیکیورٹی کا بہت بڑا نام تھا، میڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اور شہید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس خون کی برکت سے ان تمام میدانوں میں اس طرح کے ہزارہا ڈاکٹر علی لاریجانی اس ملت کو نصیب ہوں گے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب کہ آپ نے بہترین طریقے سے شہید علی لاریجانی کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی، ان کی خصوصیات کے بارے میں آپ نے گفتگو کی کہ وہ جو ہیں شہادت سے پہلے کن کن جو ہیں ذمہ داریوں کو اب جو ہے انجام دے رہے تھے، اور ان کی شہادت سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں ان کے اہم ترین نقاط کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہیں قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی یہ آج کی نشست یہاں پہ اختتام ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی اور ایک نشست کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔